بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی کہ پیپر کرنسی اس دنیا کا سب سے بڑا اسکیم ہے۔ شیطان انسان کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے اس سے مکروہ سازش کبھی نہ بن سکا۔ اس سازش کے تانے بانے آج سے 200 سال پہلے یہودی روتھسچائلڈ فیملی سے جا کر ملتے ہیں۔ اس سازش کو کس طریقے سے بنا گیا اور کس طرح سے پوری دنیا کو غلام بنا کر اب یہ مکمل منصوبہ سٹیج 2 کی جانب جا رہا ہے۔ اس وقت دنیا اپنی تاریخ کے ورسٹ ترین کرائسس سے گزر رہی ہے۔ مکمل دنیا جہاں پر بند ہے وہیں پر ہر قسم کا کاروبار مکمل طور پر ٹھپ ہو چکا ہے۔ ساری دنیا کے کاروبار تو بند ہو گئے، لیکن ایک ایسا گروہ دنیا میں موجود ہے جس کا کاروبار ایک نئی اڑان بھرنے کو تیار ہے۔ یہ وہی گروہ ہے جس نے آج سے 200 سال پہلے تمام دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنے کا یہ منصوبہ رچا اور بڑی حد تک اس میں کامیاب بھی ہو گیا۔ بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دنیا میں پھیلنے والی وبا کے بعد اب دنیا کیسی ہوگی۔ دوستو، یقیناً دنیا پہلے سی نہیں ہوگی۔ آپ کو دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی جو ابتدا میں تو آپ کا ذہن قبول نہیں کرے گا، لیکن آہستہ آہستہ آپ کو مجبوراً ان تمام چیزوں کو قبول کرنا ہوگا۔ دنیا میں چلنے والے بارٹر سسٹم سے پیپر کرنسی اور اب پیپر کرنسی سے بٹ کوائن کی جانب کا سفر اس دنیا کے تمام وسائل کو چند مخصوص لوگوں کے قبضے میں دینے کا ایک ماسٹر پلان ہے جس پر تیزی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ آپ ہر گزرتے دن کے ساتھ کس طریقے سے غریب ہو رہے ہیں اور دنیا کے لاک ڈاؤن ختم ہو جانے کے بعد آپ کو کس طریقے سے مزید غریب کرنے کا پلان سازش بن چکی ہے۔ اس سے پہلے مزید معلومات آپ کو فراہم کریں، اسلامک سلیوشن کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آپ تک لاتے رہیں۔ 20ویں صدی کے آغاز میں امریکہ نے اپنے ملک میں جب پیپر کرنسی کا نظام رائج کرنے کی کوشش کی تو لوگوں کی جانب سے اس کی خاصی مخالفت کی گئی، لیکن امریکی حکومت پر قابض چند سرمایہ دار گروہ اس مکمل منصوبے کو جلد از جلد مکمل کرنا چاہتے تھے۔ امریکہ میں یہ قانون متعارف کروایا گیا کہ تمام عوام اپنے پاس موجود سونا حکومت امریکہ کو دے کر اس کے بدلے $25 ان سے لے لے۔ امریکی حکومت پر قابض سرمایہ داروں نے اس قدر بڑے پیمانے پر پروپیگنڈا کیا کہ سونے کی آئندہ آنے والی دنیا میں کوئی ویلیو نہیں رہے گی، اور اگر ویلیو رہے گی تو وہ صرف اور صرف ڈالر کے نوٹ کی رہے گی، اور دنیا میں کوئی آپ کو خوراک دینے کے لیے سونا قبول نہیں کرے گا۔ اس تمام پروپیگنڈے کا شکار ہو کر امریکہ کے عوام نے بڑے پیمانے پر اپنے پاس موجود سونا امریکی حکومت کو دے کر $25 لینا شروع کر دیے۔ امریکی حکومت کافی عرصے تک لوگوں سے سونا لے کر ان کو کاغذ کے $25 کے نوٹ دیتی رہی اور ان کو یہ باور بھی کرواتی رہی کہ اب یہ کاغذ کے نوٹ ہی انہیں دنیا میں آگے لے کر جائیں گے اور انہیں دولت مند بنائیں گے۔ امریکی حکومت کے اس کچھ سالہ آپریشن میں ان کے پاس اس قدر سونا اکٹھا ہو گیا کہ ان کے ہاں خزانے کے انبار لگ گئے۔ اب امریکی حکومت پر قابض سرمایہ دار نے ایک ایسی چال چلی جس نے امریکہ کے عوام کو بیٹھے ہی بیٹھے غریب بنا دیا اور ان کی دولت کئی فیصد کم کر دی گئی۔ امریکہ کے سینٹرل بینک نے چند لمحوں ہی میں ایک اونس سونے کی قیمت $25 کی بجائے $35 کر دی، یعنی وہ سونا جو عوام نے امریکی حکومت کو $25 فی اونس کے ریٹ پر فروخت کیا تھا، اگر عوام وہی سونا واپس چاہتی ہے تو اس کو $35 ادا کرنے ہوں گے۔ اس طرح امریکہ کے عوام بیٹھے ہی بیٹھے چند لمحوں میں تقریباً اپنی 30% دولت سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور ان کے ہاتھ میں کیا آیا؟ صرف اور صرف کاغذ کے نوٹ، جبکہ امریکہ پر قابض سرمایہ دار تمام امریکی عوام کا سونا ہتھیانے میں کامیاب ہو گیا۔ امریکہ میں اس کامیاب تجربے کے بعد امریکہ پر قابض سرمایہ دارانہ نظام نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا، اور وہ چند سرمایہ دار جو امریکہ پر قابض تھے ان کی دولت راتوں رات دگنی چگنی ہونا شروع ہو گئی، اور دنیا بھر میں موجود وسائل سے بھرپور لوگ اپنے وسائل ان کو دے کر ان سے کاغذ کے نوٹ لینے لگے۔ اس طرح امریکی ریاست راتوں رات امیر ہوتی چلی گئی۔ امریکی ریاست میں بھی امریکہ کا سرمایہ دار طبقہ اور دنیا کے عوام دن بدن غریب ہوتے چلے گئے۔ تمام حکومتوں سے تجارت ڈالر میں کی جانے لگی
اور ڈالر کو ہی دنیا کی عالمی کرنسی قرار دیا جانے لگا۔ دنیا کی ہر قوم اور ہر فرد ڈالر کو ہی نجات دہندہ سمجھنے لگا اور اپنی قیمتی سے قیمتی چیز بھی ڈالر ہی میں فروخت کرنے لگا۔ اس طرح چند ہی سالوں میں امریکہ پر قابض سرمایہ دار کروڑوں نہیں، اربوں نہیں بلکہ کھربوں کے مالک ہو گئے اور دنیا کا تمام سونا بھی ان کے قبضے میں آ گیا اور دنیا کے عوام غریب سے غریب تر ہوتے چلے گئے۔ دنیا میں بینکاری کا یہ جدید نظام یہودی خاندان روتھسچائلڈ کا متعارف کروایا گیا ہے۔ اب 100 سال گزرنے کے باوجود دنیا کے بڑے بڑے ممالک کی معیشتیں کرائسس کا شکار تھیں اور ان ممالک کے عوام اپنے ساتھ ہونے والے اس بڑے دھوکے کی وجہ سے بغاوت پر آمادہ ہو چکے تھے۔ دنیا بھر کے عوام کو معلوم ہو چکا تھا کہ ان کے ساتھ کس طریقے سے دھوکہ دہی کی گئی۔ ان سے وسائل لے کر کاغذ ان کے ہاتھوں میں تھما دیے گئے۔ عوام جب اس تمام نظام کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہوئے تو ایک نیا شیطانی پلان ان کے سامنے رکھ دیا گیا۔ وہ شیطانی پلان کوئی اور نہیں بلکہ کرپٹو کرنسیز ہیں، جس کے اندر کاغذی کرنسی کو بھی ختم کر کے عوام کے ہاتھ میں چند نمبرز تھما دیے جائیں۔ وہ نمبرز بھی عوام کے ہاتھ میں نہیں بلکہ عوام کے پاس موجود مشینز کے اندر فیڈ کیے جائیں گے۔ وہ مشین آپ کا موبائل یا آپ کا بینک اکاؤنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ کرپٹو کرنسی اس آن لائن اماؤنٹ کو کہا جاتا ہے جو آپ کے بینک میں تو موجود ہوتی ہے اور ایک کمپیوٹر پر نظر بھی آ رہی ہوتی ہے، لیکن فزیکلی آپ کے پاس وہ موجود نہیں ہوتی۔ وہ کرنسی تب تک ہی آپ کے لیے کارآمد ہے جب تک دنیا اسے قبول کر رہی ہے۔ اگر آج تمام دنیا کاغذوں اور کرپٹو کرنسی کو قبول کرنے سے انکار کر دے تو آپ کے پاس کل مالیت وہی چیز ہوگی جو فزیکلی آپ کے پاس ہوگی۔ وہی گندم، وہی چاول اور وہی چنا آپ کی کل دولت ہوگی جو آپ کے گھر میں موجود ہوگی۔ یہ کاغذ کے نوٹ نہ تو آپ کو فائدہ پہنچا سکیں گے اور آپ نہ ہی ان کی وجہ سے کسی قسم کی کوئی چیز خرید پائیں گے۔ اب تمام دنیا اس وبا کی وجہ سے کرائسس کا شکار ہے۔ دنیا کی تمام معیشتیں بیٹھ چکی۔ اس وقت اگر آپ نے اندازہ لگانا ہو کہ دنیا کا سب سے امیر ترین ملک کون ہے تو یقیناً اس چیز سے لگایا جا سکے گا کہ کس ملک کے پاس سب سے زیادہ وسائل موجود ہیں۔ وسائل سے مراد تیل، کھانے پینے کی اشیاء اور سونا ہے۔ یہ بالکل نہیں دیکھا جائے گا کہ کس ملک کے پاس سب سے زیادہ کاغذ کے نوٹ موجود ہیں، کیونکہ ممالک کے عوام کاغذ کے نوٹ نہیں کھا سکتے۔ پیٹ بھرنے کے لیے انہیں گندم، چاول، چنا اور دیگر زرعی اجناس چاہیے۔ اسی طرح سونا وہ مہنگی ترین تاریخی دھات ہے جس کو وسائل خریدنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور آپ کو یہ جان کر بالکل حیرانگی نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا کے سونے کا کل 40 سے 50% اس وقت صرف امریکہ کے ٹریجری میں ہے۔ دنیا کے اس جدید بینکاری کے نظام کو 200 سال ہو چکے ہیں۔ ان 200 سالوں میں یہودی سرمایہ داروں نے صرف یہی کیا کہ دنیا سے تمام سونے کو اکٹھا کر کے نیو یارک کے سینٹرل بینک میں جمع کر دیا اور عوام کو اس کے بدلے کاغذ کے ڈالر کے نوٹ تھمانے لگے۔ اب وہ دنیا کو کاغذ کے نوٹوں کی بجائے کرپٹو کرنسی پر منتقل کرنا چاہ رہے ہیں۔ دنیا بھر میں اس حوالے سے کیمپین شروع کر دی گئی ہے کہ کاغذ کے نوٹوں سے وائرس منتقل ہوتے ہیں، اس لیے کاغذ کے نوٹوں کا استعمال انسانیت کی فلاح میں نہیں ہے۔ اب غالب گمان یہی کیا جا رہا ہے کہ دنیا کی چونکہ اصل دولت اس وقت امریکہ کے پاس ہے، اس لیے دنیا کی دیگر معیشتوں کو بحال کرنے کے لیے یہودی سرمایہ دار یہ شرط عائد کر سکتے ہیں کہ دنیا میں کاغذ کی کرنسی کو ختم کر کے کرپٹو کرنسی کا نظام رائج کیا جائے۔ دنیا کے تمام وہ ممالک جو کرپٹو کرنسی کو قبول کرنے سے منکر تھے، ان سے یہ کرنسی قبول کروائی جائے گی اور قوانین بنوائے جائیں گے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جہاں پر عوام کا خون پہلے نچوڑا جا رہا تھا، اب اس خون کو زیادہ نچوڑا جائے گا۔ آپ سے گندم، چاول اور دیگر وسائل خرید کر آپ کے موبائل میں چند ڈیجٹ بھر دیے جائیں گے، اور جب چاہا جائے گا اسی ڈیجٹ کی ویلیو کو کم یا زیادہ انہی لوگوں کی جانب سے کر دیا جائے گا جنہوں نے ان ڈیجٹس کو آپ کی مشینوں میں فیڈ کیا ہوگا۔ اور اگر آپ نے بغاوت کا سوچا تو آپ کی کرنسی کو ہی قبول کرنے سے انکار کر دیا جائے گا اور آپ کے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ دنیا پر قبضے کا یہ تمام دجالی منصوبہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہودی سرمایہ داروں کے حق میں کامیاب ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ تب تک کامیاب ہوتا چلا جائے گا جب دنیا بھر کے عوام اس شیطانی منصوبے کے خلاف بغاوت پر آمادہ نہیں ہو جاتے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ تمام مسلمان ممالک نے نہ صرف اس پیپر کرنسی کو قبول کیا بلکہ اپنی تمام عالمی تجارت کو بھی ڈالر میں کرنے کی رضامندی ظاہر کی، اور آج تک تمام عالمی تجارت مسلمان ممالک بھی ڈالر میں کرتے چلے آ رہے ہیں۔
بعید نہیں کہ مسلمان ممالک پر قابض یہ حکمران آئندہ آنے والے وقت میں کرپٹو کرنسی کو بھی قبول کر لیں اور مسلمان ریاستیں تیل اور گیس کی وسائل سے مالا مال ہونے کے ساتھ ساتھ زرعی اجناس میں بھی اس قدر مالا مال ہیں، لیکن ان کے عوام کا 50% حصہ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہا ہے اور دنیا پر چند خاندان حکمرانی کر رہے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ دنیا میں صرف 200 یا 400 لوگ اس دنیا کی 7 ارب آبادی کو چلا رہے ہیں اور 7 ارب آبادی کے وسائل پر ظاہری طور پر قابض ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ یہ وبائیں پھیلی ہیں یا پھیلائی گئی ہیں، لیکن اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کو اس دنیا کا یہودی سرمایہ دار اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس موقع پر ہمیں اور آپ کو اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھنی ہے تاکہ ہم اس کا بھرپور مقابلہ کر سکیں۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو غیرت، حمیت بھی عطا کرے تاکہ وہ اس دجالی منصوبے کے خلاف مزاحمت کریں، لیکن ہمارے ممالک کے عوام اور حکمرانوں کے جو احوال ہیں اس کے امکانات خاصے کم ہیں۔ آگے مشکل وقت انسان کے منتظر ہیں۔ نوع انسانی پر قبضے کا جو شیطانی منصوبہ آج سے 200 سال پہلے شیطان کے چیلوں نے تیار کیا تھا وہ کافی حد تک کامیاب ہو چکا اور آگے شکنجہ عام انسانوں پر ٹائٹ ہوتا چلا جائے گا۔ اپنے آپ کو آگے آنے والے مشکل حالات کے لیے تیار کیجیے۔ سرمایہ داروں کی اس لڑائی میں عام انسان پسے گا اور اس کی دولت پر دن رات قبضہ ہوتا چلا جائے گا۔ تب تک قبضہ ہوتا چلا جائے گا جب تک عام انسان شعور کا ثبوت نہیں دیتا اور ان تمام لوگوں کے خلاف اٹھ کھڑا نہیں ہوتا جو اس سے وسائل ہتھیا کر اسے کاغذ کے نوٹ دیتے ہیں اور وہ ان سے کاغذ کے نوٹ لے کر اس قدر خوش ہوتا ہے کہ اس کی خوشی کی انتہا باقی نہیں رہتی۔ اسلامک سلیوشن کی اس ویڈیو میں یہی معلومات آپ تک پہنچانا مقصود تھا۔ اس ماسٹر پلان سے پردہ ہٹانا مقصود تھا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں دنیا کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اور کس قدر مشکل حالات اس دنیا کے منتظر ہیں۔ اسلامک سلیوشن کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ وقت پر دیکھتے رہیں اور ان سے استفادہ حاصل کرتے رہیں۔ اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔